السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے گزشتہ کل سماعت کیا واقعہ کربلا کے سلسلے میں کہ کس طریقے سے کوفیوں نے خطوط لکھ کر امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے احتیاط کے طور پر امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا، اور امام مسلم کے کوفہ پہنچنے کے بعد جو واقعات پیش آئے، جن لوگوں نے اپنی جانیں قربان کرنے کے وعدے کیے تھے انہوں نے وعدہ خلافی کی، بے وفائی کی، غداری کی، اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ ادھر دوسری طرف امام علی مقام مکہ معظمہ میں موجود تھے، آپ کو کوفہ کے حالات کے بارے میں معلوم نہیں۔ امام مسلم نے جو پہلا خط روانہ کیا تھا اس میں یہ لکھا تھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، فوراً تشریف لے آئیں۔ اسی کی وجہ سے، اسی کی بنیاد پر امام علی مقام نے مکہ معظمہ سے عراق کی طرف جانے کا ارادہ بنا لیا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام نے اور بہت سے دیگر حضرات نے امام علی مقام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ساری کوششیں ناکام رہیں، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 82 نفوس قدسیہ پر مشتمل قافلے کو لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کے قافلے میں کون کون لوگ موجود تھے؟ میں نے کل ان حضرات کے نام بتائے تھے، اہل بیت اطہار کے افراد، عظیم شخصیات، ان کے مقدس نام، پاکیزہ نام میں نے آپ کو کل سنائے۔ یہ وہ نام ہیں کہ جن کا نام لیا جائے تو ان ناموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں کو دور فرما دیا کرتا ہے، آفتوں بلاؤں کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ کل ہم نے ان ناموں کا جو ہے کہ بیان بھی کیا اور اس کو سنا بھی۔ اللہ کی بارگاہ سے امید کرتے ہیں کہ اہل بیت کے ان پاکیزہ ناموں کے صدقے میں ہماری آفتوں کو، وباؤں کو، بلاؤں کو، بیماریوں کو دور فرمائے۔ امام علی مقام اپنے قافلے کو لے کر مکہ معظمہ سے باہر نکلے تو حاکم مکہ عمرو ابن سعید کے حکم پر ایک فوجی دستہ آپ کو روکنے کے لیے آ گیا اور رکاوٹ بن گیا، اور ان لوگوں نے چاہا کہ امام علی مقام واپس مکہ معظمہ چلے جائیں، لیکن امام علی مقام نے انکار کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں طرف کے لوگوں میں جھڑپ ہوئی، مار پیٹ ہونی شروع ہو گئی، اور امام علی مقام کے ساتھ جو لوگ تھے اس فوجی دستے کی مزاحمت کو روکنے کے لیے پورے طور پر تیار تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ مجبور ہو کر پیچھے ہٹ گئے اور امام علی مقام کا قافلہ آگے روانہ ہوا۔ جب امام علی مقام کا قافلہ مقام صفا میں پہنچا تو وہاں پر آپ کی ملاقات فرزدق شاعر سے ہوئی۔ آپ نے اس سے، وہ کوفہ سے آ رہا تھا، تو آپ نے اس سے کوفہ کے حالات دریافت کیے۔
کوفہ والوں کے بارے میں پوچھا تو فرزدق شاعر کہنے لگا کہ کوفہ والوں کے دل تو آپ کی طرف ہیں، لیکن وقت آئے گا تو ان کی تلواریں بنو امیہ کی طرف ہو جائیں گی، یعنی وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی، تم سچ کہتے ہو، لیکن ساری چیزیں، ہر بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری خواہشوں کے مطابق کیا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہمارے مطلب کے خلاف ہوئی تو کیا کسی انسان کے لیے یہ کم ہے کہ اس کے دل میں خلوص ہو اور اس کی نیت میں پارسائی ہو؟ ایسے موقع پر بھی یہ صبر و شکر کے کلمات امام علی مقام نے ادا فرمائے۔ اب وہاں سے امام علی مقام آگے بڑھے تو راستے میں آپ کے دونوں بھانجے حضرت عون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما ملے، اور انہوں نے اپنے والد ماجد حضرت عبداللہ ابن جعفر کا خط آپ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام علی مقام نے وہ خط کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جیسے ہی آپ میرا خط یہ پڑھیں فوراً مکہ مکرمہ کی طرف واپس ہو جائیں، کیونکہ آپ جہاں پر جا رہے ہیں وہاں پر آپ کی ہلاکت اور آپ کے اہل بیت کی تباہی کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ کی شہادت ہو گئی تو پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ آپ ہدایت والوں کے رہنما ہیں اور مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہیں، سفر میں جلدی مت کیجیے۔ یہ خط روانہ کرنے کے بعد میں بھی آپ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوں، یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر نے لکھا تھا۔ ادھر دوسری طرف اپنے بیٹوں کے ہاتھ یہ خط روانہ کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن جعفر حاکم مکہ عمرو ابن سعید کے دربار میں پہنچے اور اس سے گفتگو کر کے حضرت امام علی مقام کے لیے امان کا پروانہ حاصل کیا، اور امام اعظم کے اطمینان، امام علی مقام کے اطمینان کے لیے عمرو ابن سعید کے بھائی یحییٰ ابن سعید کو بھی ساتھ لے لیا۔ اب یہ دونوں حضرات یعنی حضرت عبداللہ ابن جعفر اور یحییٰ بن سعید امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچے اور وہ خط اور وہ امان کا جو پروانہ تھا وہ امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام علی مقام نے پروانے کو پڑھا، اس میں جو کچھ بھی لکھا تھا اس مضمون کو پڑھا، لیکن واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ اب یہ حضرات کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے، آخر کیا بات ہے کہ آپ عراق کی طرف جانے پر بضد ہیں، آپ کوفہ کی طرف جانے پر یہ بضد کیوں ہو گئے، اتنا اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں میرے نانا جان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو حکم دیا ہے میں وہ ضرور پورا کر کے رہوں گا۔ اب وہ دونوں حضرات پوچھنے لگے کہ آخر وہ خواب کیا ہے، ہمیں بھی بتاؤ۔ تو امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ آج تک وہ خواب میں نے کسی کو بتایا ہے، نہ آگے بتاؤں گا، یہاں تک کہ اپنے خدا سے جا کر مل جاؤں۔ یہ رازداری کی باتیں تھیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے سے فرمائی تھی۔ تو امام اعظم امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرو ابن سعید کے خط کا جواب لکھ کر ان کے سپرد کر دیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن جعفر اپنی کچھ مجبوریوں کی وجہ سے امام علی مقام کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے، اس لیے اپنے دونوں شہزادے حضرت عون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو امام علی مقام کے ساتھ رہنے کی ہدایت کی اور خود واپس ہو گئے حضرت عبداللہ ابن جعفر۔ اب یہاں سے امام علی مقام کا قافلہ روانہ ہوتا ہے اور مقام حاجر میں پہنچتا ہے، ایک جگہ کا نام ہے حاجر۔ یہاں پہنچنے کے بعد امام علی مقام نے اپنے ایک مخلص، اپنے ایک معتقد چاہنے والے حضرت قیس ابن مسہر سیداوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا اور کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا حمد و صلات کے بعد حضرت مسلم ابن عقیل کے خط کے ذریعے سے تمہارے حالات کی درستگی، یعنی کوفہ والوں کو مخاطب کر کے امام علی مقام نے اس میں لکھا تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے خط کے ذریعے سے تمہارے حالات کی درستگی اور میری مدد کرنے پر تمہارے متفق ہو جانے کا علم ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں مکہ معظمہ سے نکل چکا ہوں اور بہت جلد کوفہ پہنچنے والا ہوں، تم سارے انتظامات وہاں پر کر لینا، اپنے حالات کو درست کر لینا۔ یہ امام علی مقام نے خط میں لکھا۔ ابھی دوسری طرف حضرت قیس اس خط کو لے کر روانہ ہوئے، مقام قادسیہ میں پہنچے تو ابن زیاد کی طرف سے حسین ابن نمیر نامی شخص ایک فوج لے کر پہلے سے اس نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی، اس نے جب حضرت قیس کو دیکھا تو فوراً گرفتار کر لیا، اور گرفتار کرنے کے بعد کوفہ ابن زیاد کے پاس یہ حضرت قیس کو پہنچا دیا۔ جب حضرت قیس ابن مسہر ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو ابن زیاد ان سے کہنے لگا
کہ اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو یہ گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور وہاں چڑھنے کے بعد معاذ اللہ حسین ابن علی کی برائی بیان کرو، ان کے خلاف تقریر کرو، ان کو برا بھلا کہو۔ تو حضرت قیس ابن مسہر گورنر ہاؤس کی چھت پہ چڑھ تو گئے لیکن امام علی مقام کے خلاف تقریر نہیں کی بلکہ آپ کی موافقت میں تقریر کی۔ چھت پر چڑھنے کے بعد کوفہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے کوفہ کے لوگوں، اس وقت دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین ابن علی سے بہتر کوئی شخصیت نہیں ہے، میں انہی کا بھیجا ہوا یہاں پر آیا ہوں، تم پر فرض ہے کہ تم ان کی مدد کے لیے قدم کو آگے بڑھاؤ، ان کی آواز پر لبیک کہو، یہ تم پر فرض ہے، تمہارا یہ فریضہ ہے۔ اور پھر اس نے ابن زیاد کی برائی کی، حضرت قیس نے ابن زیاد کو اور اس کے باپ کو برا بھلا کہا، اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہوں نے دعائے خیر کی۔ اتنا سننا تھا کہ ابن زیاد آگ ببولا ہو گیا، فوراً اس نے حکم دیا کہ قیس کو چھت سے نیچے گرا دیا جائے تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بے رحموں نے حضرت قیس ابن مسہر کو گورنر ہاؤس کی چھت پر سے نیچے گرا دیا، آپ کی ہڈیاں چور چور ہو گئی اور وہیں پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک مخلص نے امام علی مقام پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ادھر دوسری طرف امام علی مقام کا قافلہ آگے بڑھا تو ایک کنویں کے پاس حضرت عبداللہ ابن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن مطیع نے کہا، یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کس وجہ سے ادھر تشریف لائے؟ تو امام علی مقام نے آنے کی وجہ بتائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مطیع کہنے لگے کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے واپس ہو جائیں، کیونکہ جہاں پر آپ جا رہے ہیں وہاں کے لوگ بے وفائی میں پہلے بھی مثالیں قائم کر چکے ہیں۔ خدا کے لیے آپ حرمت رسول کو، حرمت اسلام کو اور حرمت عرب کو ضائع نہ کیجیے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پر آپ کی شہادت کا اندیشہ ہے۔ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔ یہ آزمائش تھی اور اس آزمائش میں کامیاب ہونا تھا، اس لیے شہادت کی کشش میں اور شہادت کے شوق میں امام علی مقام کربلا کی طرف رواں دوا تھے۔ اب امام علی مقام کا قافلہ ایک مقام پر پہنچا جس کا نام زورود تھا۔ اس مقام پہ امام علی مقام کے قافلے نے قیام کیا، وہاں پہ پڑاؤ ڈالا۔ تھوڑی دور قریب میں ایک کنواں تھا، کنویں کے قریب ایک خیمہ نظر آیا۔ تو امام علی مقام نے کہا، جا کے معلوم کرو کس کا خیمہ ہے۔ معلوم کیا، پتہ چلا کہ یہ حضرت زہیر ابن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ تھا۔ اور یہ حضرت زہیر ابن قین پہلے شروع میں اہل بیت سے اتنی عقیدت نہیں رکھتے تھے۔ امام علی مقام نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم تم سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس ہماری خدمت میں آؤ۔ تو جب امام علی مقام کا خادم ان کے پاس پہنچا، انہوں نے انکار کرنا چاہا تو آپ کی بیوی کہنے لگی، یہ حضرت زہیر ابن قین حج کر کے واپس آئے تھے اور وہاں پر خیمہ لگایا تھا، کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ جب امام علی مقام کا آدمی ان کے پاس پہنچا تو پہلے انکار کرنا چاہا تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ تعجب کی بات، بڑی غضب کی بات ہے کہ نواسۂ رسول آپ کو بلا رہے ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کی بات سے متاثر ہو کر وہ جانے کے لیے تیار ہو گئے، امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن جب واپس ہوئے تو کیفیت ہی الگ تھی۔ جب جا رہے تھے تو دل میں اتنی عقیدت نہیں تھی، لیکن جب واپس آئے تو اہل بیت کی محبت سے سرشار تھے، بڑی خوشی کے عالم میں واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد اپنا خیمہ اکھاڑا، جو کچھ بھی ساز و سامان تھا امام علی مقام کی طرف بھیج دیا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اسے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی کے ساتھ اپنے میکے چلی جاؤ، میں امام علی مقام کے قافلے میں شامل ہونے والا ہوں۔ اپنے ساتھیوں کو بلایا، ساتھیوں کو بلانے کے بعد کہنے لگے کہ تم میں سے جو میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے وہ رہے اور جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے، لیکن جانے سے پہلے یہ بات سمجھ لے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی، اس کے بعد ہماری ملاقات نہ ہو سکے گی۔ سب حیران و پریشان کہ کیا معاملہ ہے، اچانک امام علی مقام سے ملاقات کرنے کے بعد یہ کیفیت، اس طریقے سے تبدیلی آئی۔ تو حضرت زہیر ابن قین کہنے لگے کہ یاد کرو جب جنگ بلنجر کے موقع پر ہمیں فتح حاصل ہوئی تھی، ہمیں بہت سارا مال غنیمت ملا تھا، اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فتح عطا فرمائی، تمہیں مال غنیمت عطا فرمایا، تو کیا اس پر تمہیں خوشی ہوئی؟ تو
ہم نے کہا تھا کہ ہاں بہت خوشی ہوئی۔ اس وقت حضرت سلمان فارسی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے نوجوانوں کے سردار امام حسین سے ملو گے اور ان کی مدد میں ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے، تب اس سے بھی زیادہ تمہیں خوشی حاصل ہوگی۔ تو حضرت زہیر ابن قین کو حضرت سلمان فارسی کا وہ قول یاد آ گیا، وہ بات یاد آ گئی، اور اپنے ساتھیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کیا۔ امام علی مقام کے قافلے میں شریک ہوئے اور کربلا کے میدان میں آپ نے بھی شہادت کا جام نوش فرمایا، حضرت زہیر ابن قین۔ پھر یہ قافلہ آگے بڑھا، ابھی تک حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر امام علی مقام کو نہیں پہنچی تھی۔ یہ قافلہ جب مقام ثعلبیہ میں پہنچا، وہاں پر ایک شخص جو قبیلہ بنو اسد سے تعلق رکھتے تھے، بکیر ابن مصعبہ اسدی، ان کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل اور حامی ابن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو شہید کر دیا گیا، اور معاذ اللہ ان کی لاشوں کے پاؤں میں رسیاں باندھ کے بازار میں گھسیٹا گیا تھا۔ بے رحموں نے ایسا بے دردی کا مظاہرہ کیا تھا، اور یہ ظلم کا اس طریقے سے ان لوگوں نے مظاہرہ کیا۔ جب امام علی مقام نے یہ دردناک خبر سنی تو 3 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون اور رحمت اللہ علیہما پڑھا۔ بڑی تکلیف ہوئی، بڑا صدمہ پہنچا۔ ادھر دوسری طرف حضرت عبداللہ ابن سلیم اور مزری بن مشمعل یا مشعل، یہ دونوں قبیلے بنو اسد سے تعلق رکھنے والے اسدی لوگ تھے، یہ حج سے واپسی میں امام علی مقام کے قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ عرض کرنے لگے کہ حضور، ہم آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر بھر کی جان کو تکلیف میں مت ڈالیں، آپ یہاں سے واپس ہو جائیں، کیونکہ جہاں پر آپ جا رہے ہیں کوفہ میں نہ آپ کا کوئی دوست ہے، نہ کوئی وہاں پر آپ کا مددگار ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ جو لوگ آپ کو بلا رہے ہیں یہی آپ کے دشمن جو ہے کہ ثابت ہوں گے۔ جب ان لوگوں نے یہ بات کہی تو امام مسلم کے 3 بھائی جو اس قافلے کے اندر شریک تھے وہ کھڑے ہو گئے اور جوش میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ہم واپس نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے بھائی حضرت مسلم کے خون کا بدلہ نہیں لے لیتے، یا خود ہم شہادت کا جام نوش کر کے جنت میں نہیں پہنچ جاتے۔ اب امام علی مقام نے ان اسدیوں کی طرف رخ کر کے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے بعد زندگی میں کوئی لطف اور کوئی مزہ نہیں ہے، یعنی اب واپس ہونے کا ارادہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے امام علی مقام کے ساتھیوں میں سے عرض کیا کہ حضور، امام مسلم میں اور آپ میں بڑا فرق ہے، یہ امام مسلم گئے تھے اس وجہ سے یہ معاملات ہوئے، اگر آپ کوفہ جائیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ دوڑ کر آئیں گے اور آپ کی اطاعت قبول کریں گے، بیعت کریں گے۔ لیکن امام علی مقام نے اس خیال کی تصدیق نہیں کی، آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی تک پورے قافلے کو معلوم نہیں تھا، چند افراد کو معلوم تھا کہ حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے۔ اب ایک مقام پر جب یہ قافلہ پہنچا جس کا نام مقام زبالہ تھا، وہاں پر امام علی مقام نے قافلے کو روک کر ارشاد فرمایا کہ ہمیں یہ دردناک خبر پہنچی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا، اور جو ہماری اطاعت کا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا اور بے وفائی کی، تو تم میں سے جو کوئی بھی واپس جانا چاہتا ہو وہ چلا جائے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو عرب کے وہ لوگ جو درمیانے سفر میں اس قافلے کے اندر شامل ہو گئے تھے تقریباً سب دائیں بائیں نکل گئے، اور امام علی مقام کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مدینہ منورہ سے آپ کے ساتھ آئے تھے۔ یہ بھی دیکھیں، یہ خوف کا عالم تھا کہ لوگ اس وقت بھی حکومت وقت سے کیسے ڈرا کرتے تھے، جو ظالم حکومت تھی اس سے کیسا خوف کھایا کرتے تھے۔ تو حکومت کے خوف میں، یزید کے خوف میں جو عرب کے لوگ شامل ہو گئے تھے وہ قافلے کو چھوڑ کے چلے گئے، اور یہ 82 نفوس قدسیہ کا قافلہ پھر آگے روانہ ہوا۔ 1 محرم الحرام ہجری 61 میں یہ قافلہ کوہ ذی حشم کے دامن میں خیمہ زن ہوا۔ وہاں پر امام علی مقام کا یہ قافلہ رکا ہوا تھا کہ ادھر ابن زیاد کی طرف سے حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر آپ کو گرفتار کرنے کے لیے وہاں پر آ پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا، جانور بھی پیاسے تھے، شدت کی دھوپ تھی، اور جو حر بن یزید کا لشکر تھا اس کے جو فوجی تھے وہ بھی بڑے پیاسے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو پانی پلوایا،
یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ سخاوت ہے۔ یہ سخاوت کہاں سے ملی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ دشمن ہے، گرفتار کرنے کے لیے آیا گے، معلوم ہے کہ نقصان پہنچانے کے لیے آیا، لیکن اس کے باوجود سب کو پانی پلوا رہے ہیں، جانوروں کو بھی پانی پلوا رہے ہیں، اور جتنے بھی فوجی تھے سب کو پانی پلوا رہے ہیں۔ شاید یہی حسن سلوک اور یہی ہمدردی تھی جس کو دیکھ کر حر بن یزید امام علی مقام کے سامنے کچھ بولنے کی جرات نہیں کر سکا۔ ظہر کا وقت آیا، اذان دی گئی، امام علی مقام خیمے سے باہر تشریف لائے، اور باہر تشریف لانے کے بعد حر کو اور اس کی فوج کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، حمد و صلات کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اور تم لوگوں کے سامنے اپنی صفائی پیش کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک تمہاری طرف نہیں آیا جب تک کہ تمہارے خط میری طرف نہیں آئے کہ آپ ہماری طرف آ جائیں، ہمارے شہر میں آ جائیں۔ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہمارا کوئی خلیفہ اور پیشوا نہیں ہے، آپ تشریف لے آئیں، اللہ تبارک و تعالی شاید آپ کی برکت سے ہمیں ہدایت پر جمع فرما دے، تو اگر تم لوگ اپنے اسی وعدے پر قائم ہو تو میں آ ہی گیا ہوں، مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے عہد کرو کہ تم میرا ساتھ دو گے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، تاکہ میں تمہارے شہر میں چلوں، اور اگر تمہیں میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں گا۔ لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کے بعد سب کے سب خاموش، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، امام علی مقام نے حر سے کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا تنہا نماز پڑھنا چاہتے ہو؟ تو حر بن یزید، یہ بات یاد رکھیں کہ حر ابن یزید اگرچہ ابن زیاد کی طرف سے آیا تھا، یزیدی فوج کا ایک آدمی تھا، ایک فوجی تھا، لیکن اس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ آگے چل کے آپ کو پتہ چلے گا واقعات میں کہ کس طریقے سے یہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام علی مقام کے لشکر میں شامل ہوتا ہے، وہ واقعہ انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے۔ تو جب نماز کا وقت آیا اور امام علی مقام نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا تنہا نماز پڑھنا چاہتے ہو، تو حر نے کہا تھا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اگرچہ وہ یزیدی لشکر کی طرف سے آیا تھا لیکن امام علی مقام کے مرتبے کو جانتا تھا، تو سب نے امام علی مقام کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد امام علی مقام واپس اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا، اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے، اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، اور پھر عصر کی نماز پڑھائی، اور اسی طریقے سے دونوں طرف کے لوگوں نے امام علی مقام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز کے بعد سے فارغ ہونے کے بعد پھر سے امام علی مقام مجمع کی طرف متوجہ ہوئے اور سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تقوی اختیار کرو گے، اگر تم تقوی اختیار کرو گے اور حق والوں کے حق کو پہچانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرو گے۔ جو ظلم و زیادتی کے ساتھ تم پر حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے مقابلے میں ہم اہل بیت نبوت خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، لیکن اگر تم ہم کو پسند نہیں کرتے اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے اور تمہاری رائے اس کے خلاف ہو گئی جو تمہارے خطوں سے ظاہر ہے تو ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تو حر نے جب یہ باتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہ وہ کون سے خط ہیں جن کے بارے میں آپ تذکرہ کر رہے ہیں، کون سے خطوط کی آپ بات کر رہے ہیں؟ امام علی مقام نے خطوں کا تھیلا منگایا اور اس کے سامنے الٹ دیا۔ جب حر نے وہ خطوط دیکھے تو کہنے لگا کہ خدا کی قسم ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جنہوں نے یہ خط لکھ کر آپ کی بارگاہ میں بھیجے تھے، ہمیں تو صرف اتنا حکم دیا گیا تھا کہ جب ہم آپ کو مل جائیں، آپ سے ہماری ملاقات ہو جائے تو ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں یہاں تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اس مقصد اور اس مطلب کو حاصل کرنے سے تمہارے لیے مر جانا زیادہ آسان ہے۔ جب یہ بات امام علی مقام نے کہی تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ پھر امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ سواریوں کو تیار کرو اور روانہ ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، واپس لوٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حر نے امام علی مقام کے قافلے کو واپس روکنے سے روکا تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں تم پر روئے، یہ تم کیا چاہتے ہو، تمہارا مطلب کیا ہے؟ تو حر کہنے لگا کہ اگر آپ کے علاوہ کسی دوسرے عرب کے رہنے والے شخص نے یہ بات میری ماں کے لیے کہی ہوتی تو میں اس کی ماں کے بارے میں بھی وہی بات کہتا، لیکن آپ کی والدہ ماجدہ کے بارے میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ کی والدہ کون؟ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام و مرتبہ کسی سے پوشیدہ نہیں، اس نے یہ بات کہی۔ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا پھر تم چاہتے کیا ہو، تمہارا مطلب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں،
تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو حر نے بھی کہا کہ خدا کی قسم پھر میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ اب یہ تکرار ہوتی رہی امام علی مقام اور حر ابن یزید کے درمیان، کہ حر نے آخر کار یہ بات کہی کہ اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، آپ کوفہ نہیں آنا چاہتے، ابن زیاد کے پاس نہیں آنا چاہتے، تو جب تک میں ابن زیاد کی رائے نہ معلوم کر لوں آپ کسی ایسے راستے کی طرف چلے جائیں جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو نہ مدینہ کی طرف جاتا ہو۔ امام علی مقام کو اس کی بات معقول لگی، اس کی بات صحیح لگی، چنانچہ امام علی مقام قادسیہ اور عزیب سے بائیں طرف مڑ کر چلنے لگے اور حر بھی آپ کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ قافلہ آگے روانہ ہو گیا۔ جب یہ قافلہ قصر بنی مقاتل کے پاس پہنچا، امام علی مقام نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ قریب ہی میں حر بھی اپنے لشکر کو لے کر رک گیا، اور رات کو جب سوئے آدھی رات کے بعد امام علی مقام نے اٹھنے کے بعد اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ پانی بھر لو اور روانہ ہو جاؤ، چلو۔ یہ قافلہ چلنے لگا۔ راستے میں سواری ہی پر امام علی مقام کی آنکھ لگ گئی اور چونک کر بیدار ہوئے تھوڑی دیر کے بعد، اور انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین پڑھنے لگے۔ امام زین العابدین نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ اے ابا جان، آپ یہ کلمات کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس وقت یہ کلمات پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ سفر کرتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک سوار کہہ رہا کہ یہ لوگ راستے پر چل رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہماری موت کی اطلاع دی گئی، اس طریقے سے ہماری موت سے ہم کو خبردار کیا گیا ہے، ہماری موت اور ہماری شہادت قریب ہے۔ تو حضرت امام زین العابدین اپنے والد ماجد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ اور امام زین العابدین عرض کرنے لگے کہ ابا جان، اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ایسی موت سے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ جزائے خیر عطا فرمائے جو کسی باپ کی طرف سے ایک بیٹے کو ملتی ہے۔ امام علی مقام نے یہ کہا اور قافلہ آگے روانہ ہوا۔ جب مقام نینوا میں یہ قافلہ پہنچا تو سامنے سے ایک سوار آتا ہوا دکھا، سب لوگ اس کے انتظار میں ٹھہر گئے۔ جب وہ سوار قریب آیا تو امام علی مقام کی طرف متوجہ نہیں ہوا، حر کے پاس گیا، حر کو اس نے سلام کیا اور ابن زیاد کا خط لے کر آیا تھا، حر کو اس نے ابن زیاد کا خط دیا۔ جب حر نے ابن زیاد کا خط کھولا اس میں پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ امام علی مقام کو آگے بڑھنے سے روک دو، ان کو ایک چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کر دو جہاں پر نہ کوئی پناہ کی جگہ ہو، نہ پانی ہو، نہ کسی طرح کا انتظام ہو، نہ کوئی دریا ہو۔ اور اس میں لکھا تھا کہ میں نے یہ قاصد جس کے ذریعے سے یہ خط بھیجا ہے اس کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہی رہے اور تمہاری کارگزاری کی اطلاع مجھے دیتا رہے، اور یہ اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک کہ میرے حکم پر عمل نہیں ہو جاتا۔ اب حر نے امام علی مقام اور آپ کے ساتھیوں کو خط پڑھ کے سنایا کہ ابن زیاد کا ایسا ایسا خط آیا ہے۔ تو امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کم سے کم جو سامنے جو گاؤں ہے جس کا نام غازریہ یا شفیہ نام کا جو گاؤں تھا وہاں تک تو جانے دو کہ وہاں جا کر ہم ٹھہر جائیں گے۔ تو حر نے کہا کہ نہیں، یہ اس کا نگراں ہمارے ساتھ ہے، ابن زیاد کا نگراں، ہم جو کچھ بھی کریں گے طرز عمل ہمارا جو بھی ہوگا اس کے بارے میں یہ ابن زیاد کو بتا دے گا، لہٰذا میں آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دے سکتا۔ اب امام علی مقام کے ساتھیوں کو جوش آ گیا۔ حضرت زہیر ابن قین ارشاد فرماتے امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں اس کے ساتھ جنگ کر لینا مناسب ہے کہ ابھی یہ کم تعداد میں ہیں، ان کو زیر کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے بعد جو لوگ آئیں گے وہ بہت بڑی تعداد میں ہوں گے، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ لیکن امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اپنی طرف سے کبھی بھی جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے، ہم اپنی طرف سے کبھی بھی جنگ کی ابتدا نہیں کریں گے۔ آپ نے حر سے ارشاد فرمایا کہ تھوڑا تو چلنے دو، وہ خاموش رہا۔ اب بائیں طرف ہو کر امام علی مقام کا قافلہ تھوڑی دور تک چلا ہی ہوگا کہ حر کے سپاہیوں نے آ کر آپ کو روک دیا اور اترنے کے لیے کہا۔ امام علی مقام نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی امام علی مقام گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور ارشاد فرمایا ہاذہ کربلا موضع کرب و بلا،
ھذا مناخ رکابنا و محط رحالنا و مقتل رجالنا، کہ یہی وہ کربلا ہے جس کے بارے میں میرے نانا نے اور میرے بابا جان نے بتایا تھا، یہ وہی کربلا ہے جہاں پر ہم پر تکلیفوں کے پہاڑ توڑے جائیں گے، یہیں پر ہماری آزمائش ہوگی، یہیں پر ہمیں شہادت کا جام نوش کرنا ہے، یہیں پر ہمارے اونٹ بیٹھیں گے، یہیں پر ہمارا سامان اتارا جائے گا اور یہیں پر ہمارے ساتھیوں کو شہید کیا جائے گا۔ یہ 61 ہجری کہ محرم کی پہلی تاریخ تھی، جمعرات کا دن تھا۔ امام علی مقام کربلا میں پہنچ گئے۔ جب امام علی مقام کو حر بن یزید نے کربلا کے میدان میں اترنے پر مجبور کر دیا تو دوسری طرف اس نے ابن زیاد کو خط کے ذریعے سے اطلاع دے دی کہ امام علی مقام کو روک لیا گیا ہے، اور ادھر دوسری طرف ایران میں بغاوت ہو گئی تھی جس کو فروغ کرنے کے لیے، جس کو سر کرنے کے لیے عمرو ابن سعد کو 4000 کی فوج کا سردار بنا کر بھیجا گیا تھا، اور اس کو ملک رے کی حکومت کا پروانہ بھی دیا گیا تھا کہ اگر تم ایران کی بغاوت کو فروغ کر لیتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں رے کی حکومت دی جائے گی عمرو ابن سعد کو۔ ابن زیاد نے عمرو ابن سعد کو بلا لیا، اس کو حکم دیا کہ جو 4000 کی فوج لے کر تم گئے ہو اسے واپس لے کر آؤ، پہلے حسین کی مہم کو سر کرو، پہلے ان کا مقابلہ کرو، بعد میں ایران کی طرف جانا۔ یہ عمرو ابن سعد، حضرت سعد ابن ابی وقاص جو صحابی رسول ہیں اور عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، ان کا بیٹا تھا عمرو ابن سعد۔ یہ حضرت امام حسین کے مرتبے کو جانتا تھا کہ آپ نبی کے نواسے ہیں، تو پہلے تو اس نے انکار کیا اور ابن زیاد سے کہا کہ مجھے آپ اس امر کے لیے مت بھیجیں، اس معاملے کے لیے مجھے مت بھیجیں۔ تو ابن زیاد کہنے لگا کہ اگر تم حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جاتے ہو تو تمہیں ملک رے کی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑے گا، پھر تمہیں رے کی حکومت نہیں دی جائے گی۔ اب اس نے ایک دن غور و فکر کرنے کے لیے وقت مانگا، اور آخرکار حکومت کی لالچ میں عمرو ابن سعد امام علی مقام کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حالانکہ وہ امام علی مقام کے مقام و مرتبے کو جانتا تھا، وہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت کی لالچ میں وہ آپ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اور 4000 کا جو لشکر تھا جو ایران جانے کے لیے تیار تھا، اس لشکر کو لے کر 30 محرم الحرام کو وہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا، اور برابر مدد آتی رہی، کوفہ سے برابر لشکر پہنچتا رہا، یہاں تک کہ 22,000 کا لشکر کربلا کے میدان میں تیار ہو گیا۔ وہاں جو ہے آ کر امام علی مقام کے مقابلے کے لیے 22,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے، امام علی مقام کے قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ 82 لوگ تھے، جن میں بچے بھی تھے، بچیاں بھی تھیں، جن میں عورتیں بھی تھیں، اور یہ جو قافلہ تھا یہ باقاعدہ جنگ کرنے کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلا تھا، تو لڑائی کا ساز و سامان بھی نہیں تھا، ہتھیار بھی اتنے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی ابن زیاد پر اہل بیت کی بہادری اور ان کی شجاعت کا وہ اثر تھا کہ اس نے دوگنی، چوگنی، 10 گنی بلکہ 100 گنی تعداد کو بھی کافی نہیں سمجھا، 22,000 کے لشکر کو کربلا کے میدان میں بھیج دیا، اور کوفہ کے اندر جو بھی جنگ کرنے کے لائق تھا اس کو کوفہ کے میدان میں، کربلا کے میدان میں بھیج دیا۔ یہ اہل بیت کی شجاعت کا خوف تھا۔ اتنا بڑا لشکر جمع ہو جانے کے باوجود بھی بڑے بڑے بہادروں کے سینوں کے اندر دل دہل رہے تھے، سب جو ہے کہ کانپ رہے تھے اور سب خوف زدہ تھے کہ کس طریقے سے اہل بیت کے ان جانبازوں کا مقابلہ کیا جائے گا، کس طریقے سے ہم ان کی بہادری کا سامنا اور ان کی شجاعت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ آخرکار مجبور ہو کر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا جائے۔ چنانچہ عمرو ابن سعد نے عمرو ابن حجاج کو 500 سوار کے ساتھ بھیجا، دریائے فرات پر چلے جاؤ اور اس پر پہرا لگا دو، اور امام علی مقام کے لشکر میں ایک بوند پانی نہیں پہنچنی چاہیے، پانی کی ایک بوند نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ امام علی مقام کی شہادت سے 3 دن پہلے کا یہ واقعہ۔ ادھر دوسری طرف ابن سعد نے آدمی بھیج کر امام علی مقام سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے اور آپ کا مقصد کیا ہے؟ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے شہر کے لوگوں نے خط لکھ کر ہمیں بلایا ہے تو ہم آئے ہیں، اگر ہمارا تمہیں آنا پسند نہ ہو تو ہم یہاں سے واپس ہو جائیں گے۔ ابن سعد نے ابن زیاد کو امام علی مقام کا جواب لکھ کر بھیجا، تو ادھر سے ابن زیاد کا خط آیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ خبردار کوئی بات نہیں مانی جائے گی، کوئی بات نہیں سنی جائے گی، امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ یزید کی بیعت کر لیں، اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں گے تو ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے۔
بیعت کر لینے کے باوجود یہ جملہ اس نے کہا تھا کہ اگر وہ یزید کی بیعت کر لیں گے تو ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے۔ جب یہ خط ابن سعد کو پہنچا تو ابن سعد نے کہا کہ ابن زیاد امن و عافیت نہیں چاہتا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ پورا واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ پورا جو سانحہ ہے، یہ بڑی غم کی جو داستان ہے، اس کا سرغنہ اور اس کا ماسٹر مائنڈ اگر کوئی ہے تو وہ ابن زیاد ہے۔ بڑا بدبخت اور بڑا خبیث شخص تھا، اور اسی نے امام علی مقام اور آپ کے اہل بیت کے افراد کو شہید کروایا گیا۔ واقعات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے بعد امام علی مقام کی ابن سعد سے ملاقات ہوتی ہے اور آپ 3 شرطیں رکھتے ہیں، وہ 3 شرطیں ابن زیاد قبول کرتا ہے یا نہیں، پھر کس طریقے سے جنگ کی ابتدا ہوتی ہے، اور دوسرے واقعات انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں آپ کو ہم سب کو اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔